دیکھ پل سٹیج تا دزلے 4 صدیق کلا زمنگا استاد سپا شریکا دا تمام 4 صدی دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت امیر محترم پیر طریقت استادی و استاد العلماء جناب حضرت مولانا پیر حزب اللہ جان سے دامت برکاتہم و فیوزاتہم حقیقتا پسٹیج باندے رات لوتا ہر کلے وایو اہلا و سہلا مرحبا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، شیوخ حدیث، اکابرین امت، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر شب قدر کے باسیوں، السلام علیکم. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت شب قدر کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے. میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں. رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا. نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے. 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے. یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں. یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے.
یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراوی ہے، تبلیغ ہے، یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے 1400 سال سے پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ سے میری گفتگو سماعت فرمائیے۔ میرے ملک پاکستان میں ایک فتنہ پایا جاتا ہے جس فتنے کا میں اور آپ ایک عرصے سے تعاقب کر رہے ہیں، جس فتنے کا نام قادیانیت اور مرزائیت کا فتنہ ہے، جن کا گرو مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے دوستو، جس وقت اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ہمارے تمام اکابرین اور بزرگوں نے مل کر اس فتنے کا ہر میدان کے اندر مقابلہ کیا۔ وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، وہ مناظرے اور مباحثے کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا، عدالت اور پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی مقابلہ کیا۔ ہر میدان کے اندر ہمارے بزرگوں اور آپ کی جماعت کو فتح اور کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی، اور دشمن ذلیل اور خوار ہوا، اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں مرض وجود میں آیا تھا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک اس فتنے کے خلاف، جس کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قادیانی اور مرزائی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، گویا کہ اسلام کے بھی غدار، ملک کے بھی غدار۔ ان غداروں کو 1947 کے بعد میرے ملک پاکستان میں پالا گیا، ان کی آبیاری کی گئی، ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی۔ 1947 کے بعد ملک پاکستان میں قادیانیت کے حوالے سے یہ حالات تھے۔ قادیانی کھلے عام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنی تبلیغ کرتے تھے، قادیانی کھلے عام اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، قادیانی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر مناظرے کے چیلنج دیا کرتے تھے، قادیانی خواتین ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمان خواتین کے ایمان لوٹنے کی جسارت کرتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان یا عالم دین یا خطیب اور مقرر کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس عالم دین کے خلاف 298 اطاعت مقدمہ درج ہوتا اور اس کو 3 سال سزا دی جاتی۔ گویا کہ 1947 سے لے کر 1974 تک مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہنا میرے ملک کی سرزمین پر جرم تھا۔ چلو ایک بات اور کیے دیتا ہوں، کھلے عام 1947 سے لے کر 1974 تک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا بھی شاید جرم تھا۔ 1953 کی تحریک میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر ان 10,000 مسلمانوں کو کیا جرم تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اتنا تو کہتے تھے کہ ختم نبوت زندہ باد، گولی مار کے شہید کر دیا جاتا تھا۔ لاہور کی اندرون مسجد وزیر خان کے اندر ایک مسلمان اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اذان کی تکمیل کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ صرف اذان مکمل کرنے پر
20 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कादियानियों को खुली छुट्टी थी। कादियानी अपने इस इर्तदाद की तबलीग करते थे। कादियानियों ने अपनी रूटीन के मुताबिक चनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची अपना लिटरेचर तकसीम करना शुरू किया। उसी ट्रेन के अंदर मुल्तान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सफर कर रहे थे, तलबा सफर कर रहे थे, उनको भी लिटरेचर दिया गया। जब उन्होंने लिटरेचर खोल कर पढ़ा, उस लिटरेचर के अंदर ये लिखा कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मिर्जे को देखने वाला सहाबी, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन। उन नौजवानों के जज्बात बने। एक नौजवान डब्बे के कोने में खड़े होकर जोरदार आवाज में नारा लगाता है, खत्मे नबुव्वत। दूसरे नौजवानों ने जवाब दिया। आवाज बुलंद हुई, कादियानी ऐवानों तक टकराई। वहां से लौंडों को भेजा गया, गुंडों को भेजा गया। वो स्टेशन पर पहुंचे, इन नौजवानों को पकड़कर मारा गया, पीटा गया। किसी का बाजू तोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई, किसी का नाक फोड़ दिया गया, किसी का सर फाड़ दिया गया। इनको डब्बे से निकलकर प्लेटफार्म पर घसीटा गया, जख्मी किया गया। इस जुल्म की बुनियाद पर पूरे मुल्क के पाकिस्तान में खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज़ की तहरीक खड़ी कर दी गई। तहरीक ने जोर पकड़ा, आपके पूरे मुल्क को जाम करके रख दिया। यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, मदारिस बंद कर दिए गए, मार्केटें बंद कर दी गई। मुल्क पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए, लारी अड्डे बंद कर दिए गए। एक ही आवाज थी, एक ही मुतालबा था, एक ही सदा थी, एक ही एहतजाज था कि उस वक्त तक अब हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में वापस नहीं जाएंगे, जब तक कादियानियों को आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार नहीं दे देते। जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का दौर था। जुल्फकार अली भुट्टो ने इन सारे हालात को भांपने के बाद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह से मशवरा किया, ऐसा क्यों ना किया जाए, इस तहरीक को पार्लियामेंट में लाया जाए, कादियानी सरबराह को भी पार्लियामेंट में तलब किया जाए, उससे इस मसले पर बहस की जाए ताकि पानी का पानी, दूध का दूध हो जाए, कादियानियत का कुफर पूरी दुनिया के सामने आया हो जाए। हमें नतीजे तक पहुंचने के लिए भी आसानी हो जाएगी। 13 दिन मिर्जा नासिर पर जरा होती रही। किसी अरकाने पार्लियामेंट को इजाजत नहीं थी कि मिर्जा नासिर से सवाल करता। सवाल अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार किया करता था। अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब आईने कमालात इस्लाम के सफा नंबर 547 और 48 पर लिखी इबारत को मिर्जा नासिर के सामने पेश किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मिर्जा नासिर, आपकी इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, हर वो शख्स, वो एमएनए हो, वो एमपीए हो, वो स्पीकर हो, वो जस्टिस हो, वो जज हो, वो वकील हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो लेक्चरर हो, वो प्रोफेसर हो, वो टीचर हो, वो हेड मास्टर हो, वो पायलट हो, हर वो शख्स जो मिर्जे कादियानी को नबी नहीं मानता, वो बदकार औरतों की औलाद है, यानी वो कंजरियों की औलाद है। ये सवाल करने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने अरकाने पार्लियामेंट से पूछा, जनाबे अरकाने पार्लियामेंट, आप बताइए, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं या नहीं? तमाम अरकाने पार्लियामेंट ने इत्तेफाक की राय से हाथ लहरा कर कहा, हम मिर्जा कादियानी पर लानत भेजते हैं, हम उसको नबी नहीं मानते। ये जवाब सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल याह्या बुख्तार ने मिर्जा नासिर से कहा, मिर्जा नासिर, ये तो पूरी पार्लियामेंट
مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج رہی ہے. یہ تو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے. آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے. آپ بتائیے ان ارکان پارلیمنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا ناصر نے کہا اس پوری پارلیمنٹ کے متعلق میری وہی رائے ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. گویا کہ پوری پارلیمنٹ بدکار عورتوں کی اولاد ہے. یہ سننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں میری ماں کو کجری کہنے والے؟ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ مجھے بدکارہ ماں کی اولاد کہیں؟ 13 دن بحث کے بعد اتفاق کی رائے سے پوری پارلیمنٹ نے کسی ایک رکن نے بھی اس بات کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں. ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک مرتبہ آپ بھی بولیے پارلیمنٹ کے ارکان نے جس فیصلے پر سائن کیے وہ فیصلہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! کافر کافر! دا دلدار خان د مطرې د هغې د خپل کلي سره رابطه وکړي. برای کرم د کلي خلک ورته ولاړ دي، ضروري کار دی ورسره. دلدار خان د مطرې هغې د رابطه وکړي خپل کور کلي سره. 1974 میں یہ فیصلہ آیا. پاکستان کے آئین کی شکل 106 اور 260 کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں. ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1974 سے لے کر 1984 تک اس فیصلے کے آنے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لٹریچر تقسیم کرتے رہے. 1984 میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے ملک پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھرپور طریقے سے تحریک چلائی. اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان میں 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا. 298 بی اور 298 سی کا ان 2 دفعات کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کی ذریت آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، قادیانی اذانیں نہیں پڑھ سکتے، قادیانی نمازیں کھلے عام نہیں پڑھ سکتے، قادیانی عیدین نہیں پڑھ سکتے، قادیانی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے، قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قادیانی کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں لکھ سکتے. اگر یہ قادیانی ایسا کریں گے ان قادیانیوں کے خلاف 298 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا. قادیانی آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی قادیانی مسلمان کہے گا اس قادیانی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی. کوئی قادیانی لٹریچر تقسیم کرے، کوئی قادیانی تبلیغ کرے، اس قادیانی کے خلاف 298 بھی کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی. کوئی قادیانی چلتے رہا کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے، اس نے جرم کیا ہے، آئین یہ کہتا ہے اس کو 3 سال سزا ہونی چاہیے. میرے دوستو، قادیانیوں کو آپ کی جماعت اور آپ کے بزرگ نے ایک گلی کے اندر بالکل بند کر کے رکھ دیا. 1984 کے بعد
कादियानी सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन लेकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा। 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी पेश हुए। 5 जस्टिस हजरात बैठे। जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, ये 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा, कादियानियों खैर तो है, तुम आज सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो? कादियानियों ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन सा हक आप हमारे पास लेने के लिए आए हैं? कादियानियों ने कहा, पाकिस्तान के आईन की 2 शिक्की हैं, 19 और 20, वो हमें हक देती हैं कि हम तबलीग कर सकते हैं, लेकिन 298 बी और सी वो हमें रोकती हैं कि तुम तबलीग नहीं कर सकते। इन 2 शिक्कों के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा, तुम गलत आ गए हो, तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है। कादियानियों ने कहा, ये रहा पाकिस्तान का आईन और ये रही उसकी 2 शिक्के 19 और 20, वो हमें हक देती हैं कि तुम तबलीग कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये 2 शिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के आईन को माने, पाकिस्तान के आईन का एहतराम करे। तुमने तो 74 के अंदर जब पार्लियामेंट का फैसला आया था, उस पार्लियामेंट के फैसले के मुतालिक तुमने ये कहा था, हम इस पार्लियामेंट के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्लियामेंट का फैसला तो आईन हुआ करता है, तुमने आईन के मुतालिक कहा था, हम इसको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। जब तुम लोग पाकिस्तान के आईन को अपनी जूती की नोक पे रखते हो, फिर उस आईन की दोनों शिक्के 19 और 20 तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कादियानियों, पाकिस्तान के आईन में दी गई जो आपकी हैसियत है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? अगर तस्लीम नहीं करते तो पाकिस्तान के आईन की दोनों शिक्के तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, पाकिस्तान की ये 2 आईन की 2 शिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, नक्स अमन का खदशा ना हो, वहां लड़ाई झगड़ा दंगे और फसाद का खतरा ना हो। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद खुदा है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी 1,24,000 अंबिया से बेहतर है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जे को देखने वाला सहाबी है, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन है, मिर्जे की बेटी सैयदतुन निसा है, मिर्जे का घराना अहले बैत है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मदारे निजात है, वहां तो लड़ाई हो जाएगी, वहां झगड़ा हो जाएगा, वहां फसाद हो जाएगा, वहां दंगा हो जाएगा, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां आईन की शेख 19 और 20 तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को, कादियानियों, पाकिस्तान के आईन की शेख 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती है जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हो, इखलाकियात का ख्याल रखा जाए। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे, उनके मर्द जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे वो जहन्नमी और दोज़खी है, ये तो
تو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں، جو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کریں اپنی تبلیغ کے اندر، آئین کی شیخ 19 اور 20 اس کو تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں، فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ کیا کہا نعرہ قادیانیوں کو؟ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں، فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ یو آر فراڈ نان مسلم، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو، دھوکے باز ہو۔ تو مسلمانوں والا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مسلمانوں والا حلیہ بنا کر مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، مسلمانوں والا رہن سہن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مسلمانوں والی پگڑی پہن کر مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو۔ یو آر فراڈ نان مسلم، تم پرلے درجے کے فراڈیا اور دھوکے باز ہو۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا اور اپنے اس فیصلے میں لکھا، آج کے بعد اگر کوئی قادیانی کلمہ طیبہ پڑھے یا اپنے گھر کے اوپر کلمہ طیبہ لکھے یا اپنے آفس کی ٹیبل کے اوپر کلمہ طیبہ لے کر لکھے، اس قادیانی کے خلاف 298 نہیں بلکہ 295 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، اس لیے کہ جب یہ قادیانی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں لفظ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، مرزا قادیانی کو محمد سے مراد لینا یہ حضور کی بہت بڑی توہین ہے۔ حضور کی توہین کرنے پر جس دفعہ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے وہ 295 ہے، اس کی سزائے موت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، اگر آج کے بعد کوئی قادیانی کلمہ طیبہ پڑھے، اس قادیانی کے خلاف 295 کے تحت مقدمہ درج ہو جس کی سزائے موت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر لکھا، ہر قادیانی چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، شہر کا ہے یا دیہات کا، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، شیخو پورا کا یا لاہور کا، شب قدر کا یا پشاور کا، چار سدہ کا یا مگوڑا کا، آج ہر قادیانی چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ قادیانی میرے نبی کے باغی ہیں، یہ قادیانی میرے پیغمبر کے دشمن ہیں۔ سپریم کورٹ نے لکھا، یہ قادیانی، ہر قادیانی سلمان رشدی کی طرح ہے۔ میرے دوستو، آج قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو احمدی کہہ دیتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ امت کو اس دھوکے سے بچانے کے لیے آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کرتی ہے۔ حضرت مولانا اللہ وسایا بنام سرکار کے نام سے جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی عدالت کے اندر یہ کیس لگا۔ کئی دن کی بحث اور مباحثے کے بعد جناب جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا، آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہیں، اپنے آپ کو مرزائی کہیں، اپنے آپ کو غلمدی کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا۔ میرے شب قدر کے مسلمان، اللہ کا احسان اور شکر ہے، پارلیمنٹ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے تعزیرات پاکستان کا دفعات بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں، شریعت کورٹ کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیے ان فیصلوں کے حوالے سے یا ان فیصلوں کی موجودگی میں، ان فیصلوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آج کے بعد ہم قانونی طور پر انشاءاللہ قادیانیت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، ذرا شوق سے بولو، تاجدار ختم نبوت، کافر کافر، آواز ناراضی، محبت سرا، کافر کافر، کافر کافر،
ताज और तख्त खत्म नबूवत। मुसलमान होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते और गुलाम होने के नाते मेरे और आपके ऊपर, मेरे और आपके ऊपर मेरे नबी का हक है। उस हक की अदायगी के लिए इंशाअल्लाह हम किरदार अदा करेंगे। हजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के काम को आगे बढ़ाएंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के अकाबरीन के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर के दुश्मन और अपने नबी के गाली दुश्मन और मुल्क पाकिस्तान के गद्दारों, कादियानी और मिर्जाइयों का मुकाबला इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ऊंची आवाज से कहो, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह वक्त इंतहाई मुख्तसर दी मुंज